T20 کرکٹ ورلڈ کپ کا بڑا ٹاکرا۔ پاکستان اور بھارت آج نیو یارک میں مدِ مقابل ہوں گے۔ میچ شام 7:30 بجے PTV اسپورٹ HD پر براہ راست۔ نیو یارک میں آج بارش کا بھی امکان ہے۔ پاکستان کرکٹ لورز بھارت کے خلاف میچ میں قومی ٹیم کی فتح کے لیے پر امید ہیں۔ پاکستانی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم اگر مگر کی صورتحال میں زیادہ اچھا کھیل پیش کرتی ہے۔ نیو یارک میں موجود کرکٹ شائقین شہر قائد والے بھی پرجوش۔ لاہور میں میچ کی اسکرین کے لیے خصوصی انتظام، فوری حل میں بڑی اسکرین لگا دی گئی۔ بھارت کے خلاف بڑا میچ ہے۔ پاکستان اس میچ میں کم بیک کرے گا۔ حماد وسیم بھارت کے خلاف میچ میں دستیاب ہوں گے۔ ایک دو پلیئرز کے فٹنس دیکھ رہے ہیں۔ ابھی فائنل 11 کا فیصلہ نہیں ہوا۔ کنڈیشنز کے مطابق بہترین کھیل پیش کرنا ہے۔ ہمیں بطور ٹیم اچھا کھیلنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ افریقین کا علاقائی امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ سی پیک بلٹن روڈ انیشیٹو کا انٹر منصوبے پاکستان کا ترقیاتی منظر نامہ تبدیل کر دے گا۔ خطے میں اسٹریٹجک توازن کے لیے پاک چین کا تعاون اہم ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ضروری ہے۔ چین کے عام انتخابات کی کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد۔ نئی حکومت کے لیے نئی خواہشات کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک صدر رجب طیب اردگان سے استنبول میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کی قیادت کی جانب سے تہنیتی پیغام پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت کا ارادہ۔ چمن صورتحال اور مظاہرین کی اصل حقیقت۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کو اسمگلنگ قیمت میں سالانہ $23 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ملک کے تمام بارڈر کراسنگ پوائنٹس کی طرح چمن بارڈر پر ون ڈاکومنٹ ریجن کے نفاذ کا مقصد غیر قانونی طور پر لوگوں کی آمد و رفت کو روکنا، ہتھیار، منشیات، غیر قانونی سامان کی اسمگلنگ اور ترسیل کو روکنا ہے۔ لیکن اسمگلر مافیا اور چند سیاسی رہنما چمن بارڈر پر جائز کا کاروبار سے منسلک اس سے 6 افراد کو پچھلے 6 ماہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کان کنی کے SISC کی ترجیحی شعبوں میں شامل۔ بیرک گولڈ کے ساتھ تصویق کے بعد چاکی بلوچستان میں معدنیات کی کان کنی میں تیزی۔ $4 ارب سے زائد مالک کے منصوبے میں پاکستان $2 ارب کا حصہ دار ہے۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام۔ اسرائیلی فوج کے نصرت پناہ گزین کیمپ پر وحشیانہ بمباری۔ 210 فلسطینی شہید، 400 سے زائد زخمی۔ کیمپ میں ہر جگہ لاشیں، زخمی بکھرے پڑے ہیں۔ الاقصی شہداء اسپتال زخمیوں سے بھر گیا۔ نصرت پناہ گزین کیمپ کی فضا دھوئیں اور گرد و غبار سے بھر گئی۔